ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ کو فرما رہی ہے کہ تم میری امت کے غنی لوگوں میں ہو اور جنت میں گھسٹ کر جاؤ گے، پاؤں پر کھڑے ہو کر نہ جاؤ گے۔ تم اللہ تعالی جل شانہ کو قرض دو تاکہ تمہارے پاؤں کھل جائے۔ عبدالرحمن نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز قرض دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا سارا مال۔ یہ سن کر فوراً اٹھے تاکہ اپنا سب مال لا کر حاضر کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے قاصد بیچ کر ان کو بلایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی آئے اور یہ پیغام دے گئے کہ عبدالرحمن سے کہہ دیجئے کہ مہمان نوازی کیا کرے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرے، سوال کرنے والوں کا سوال پورا کیا کرے، اور جو ان کو عیال ہیں ان سے صدقے میں ابتدا کیا کرے۔ یہ چیزیں ان کے تزکیہ کے لیے کافی، تزکیہ کا مطلب ہے درست ہونے کے لیے۔ یہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ بڑے جلیل القدر صحابی، بڑے فضائل اور مفاخر کے مالک ہیں۔ اشرام و مبشران میں ان کا شمار ہے، یعنی ان 10 صحابہ کرام میں جن کو دنیا ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دے گئے۔ نیز ان 6 حضرات میں ہیں جن پر حضرت عمر رضی اللہ نے اپنی شہادت کے وقت خلیفہ بنانے کا دار و مدار رکھا تھا، اور یہ کہا تھا کہ ان حضرات سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو کر دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر ان 6 حضرات میں سے بقیہ 5 حضرات نے بالآخر انہی کی رائے پر خلیفہ کے چننے کا مدار رکھا تھا، اور ان کی تجویز سے حضرت عثمان رضی اللہ خلیفہ ثالث مقرر ہوئے تھے۔ سابقین اولین میں ان کا شمار ہے جن کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سورہ توبہ۔ اور جو مہاجرین و انصار ایمان لانے میں امت سے سابق اور مقدم ہیں، اور جو لوگ اخلاص سے ان کے پیرو ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا اور یہ سب اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ایسے باغ تیار کر رکھے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے علاوہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ نے دونوں ہجرتیں کی، غزوہ بدر اور سب غزووں کی شریک ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں اہل علم اور اہل فتویٰ میں ان کا شمار ہے۔ محض ان کی رائے پر حضرت عمر رضی اللہ نے بعض امور کے اختیار کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سفر میں صبح کی نماز ان کا مقتدی بن کر ادا فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے لیے تشریف لے گئے۔ صحابہ نے مل کر ان کو امام چنا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو نماز ہو رہی تھی، 1 رکعت ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ جب عمر رضی اللہ خلیفہ بنے تو پہلے سال میں اپنا قائم مقام امیر الحج بنا کر ان کو بھیجا۔ غرض بے انتہا فضائل کے باوجود اس مال کی کثرت نے ان کو اپنے مرتبے کے لوگوں میں پیچھے کر دیا، اور مال بھی محض حق تعالی شانہ کے فضل اور اس کے عطا اور اس کے نام ہی سے ملا تھا، اور ورنہ بہت غریب تھے۔ ہجرت کی ابتدا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجرین اور انصار کا آپس میں بھائی چارہ کیا تھا تاکہ فقراء اور مہاجرین کی اعنت اور مدد خصوصی تعلق پر انصار کرتے رہیں، تو ان کو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ انصاری کا بھائی بنایا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ نے ان سے کہا تھا کہ مدینے میں سب سے زیادہ مال اور دولت اللہ جل شانہ نے مجھے عطا فرما رکھا ہے، میں سب مال میں آدھا آدھا تمہیں دیتا ہوں، اور میری 2 بیویاں ان میں سے جو سی تمہیں پسند ہو ان کو طلاق دے دوں گا۔ عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا۔ ان کی سیر چشمی کی کہ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے، مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے تو تم یہاں کے بازار کا راستہ بتا دو۔ بازار گئے اور خرید و فروخت شروع کی، اور شام کو نفع میں تھوڑا سا گھی اور پنیر بچا کر لائے۔ اس طرح روزانہ جاتے اور کچھ ہی دن گزرتے تھے کہ بچت اتنی ہو گئی کہ نکاح کر لیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صدقے کی ترغیب دی تو اپنے سارے مال کا آدھا حصہ صدقہ کیا، اور مال کی کثرت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے جو ابھی گزرا کہ صرف مصر کی تجارت سے